یہ کسی ایجنڈے کے اوپر آ رہا ہے، اس کو تیار کیا جا رہا ہے، لیکن لوگوں نے امیدیں وابستہ کی. کیا اپنی وہ صلاحیتیں جو آج وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے استعمال کرنے کی باتیں کر رہا ہے، کیا اپنے ان نوجوانوں کے لیے، اس قوم کے لیے، بے گھر لوگوں کے لیے، ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کو روزگار دینے کے لیے، کیا اس کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکے؟ صلاحیتوں سے عاری. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ ایسے لوگ کہ جن کے اندر نہ علم ہوگا، جن کے اندر نہ عقل ہوگی، جن کی جو گھٹیا قسم کے لوگ ہوں گے، وہ عوام کی بات کر رہے ہوں. آج اس عمران خان کی صورت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو حقیقت دیکھ رہے ہیں. اس وقت آج یہ بات کرتا ہے آج کہ یہ تو امریکہ میرے خلاف کر رہا ہے، یہ تو مغرب میرے خلاف کر رہا ہے. جب تمہیں ٹرمپ نے دعوت ہی نہیں دی تھی، اپنے طور پر تم وہاں پر گئے اور انہوں نے ملاقات بخشی صرف، تو آپ نے واپس آ کر کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ جیسے میں ایک دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں. ٹرمپ کے ایک ملاقات پر اس قسم کی خوشیاں منانا اور جشن منانا، یہ اس کے ایجنٹ ہونے کی دلیل ہے. آپ یہ باتیں آج نہ کریں. اینٹی امریکنزم جمہوری راستے کے ساتھ دلیل کی بنیاد پر اگر پورے برصغیر میں کسی نے پیدا کی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے. استعمار دشمنی، انسانیت پر استعمار کے مظالم، ماضی میں استعمار کے کالونیاں بنانا اور لوگوں کو کالونیوں کے ذریعے سے غلام بنانا، نوآبادیاتی نظام کی تاریخ، اس کے خلاف جنگ میرے تاریخ سے، میری قربانیوں سے بری ہوئی ہے. تمہارے آباء و اجداد نے تو ان کے بوٹ چاٹے ہیں. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ فارن فنڈنگ تمہیں امریکہ سے ہوئی، فارن فنڈنگ تمہیں اسرائیل سے ہوئی، یہودی لابی سے ہوئی، فارن فنڈنگ تمہیں سے ہوئی. غیر ملکی ہاتھ تو تمہارے پیچھے ہے اور تم غیر ملکی طاقت کی اور غیر ملکی ہاتھوں کے ذریعے سے اقتدار میں آئے. آج تمہارے اقتدار کی کشتی جب ڈوب رہی ہے تو اب مقبول نعرے پاکستان میں اس کا سہارا لے رہے ہو. اب تمہارا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، اب تمہارا کردار لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، تمہارا جھوٹ بھی لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. تم نے جو خیانت کی ہے اس ملک میں وہ بھی سامنے آ گئی ہے. آج آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ پاکستان پر مزید حکومت کرنے کی دعوے کر سکیں. عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور دھمکیاں مت دو کہ اگر ناکام ہو گئے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. ہم بھی پھر آپ کے ساتھ وہ جنگ لڑیں گے کہ اب تمہاری نسل تو ہے نہیں کہ وہ یاد رکھے. تمہاری نسل تو یہودیوں کے گھر پل رہی ہے، لیکن تمہارے جو یوتھی ہیں انشاءاللہ یہ یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تم نے ہمیں کبھی دیکھا نہیں ہے. اشرف غنی کا انجام دیکھو افغانستان میں، تمہارا انجام اس سے بھی کہیں برا کرے. ہمیں مت چھیڑا کرو. ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی رویوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. آج تم تقریروں میں گالیاں دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، الزامات لگاتے ہو، تہمتیں لگاتے ہو. تہمتیں لگا کر سیاست نہیں کی جاتی. حقائق سامنے لاؤ. میرے ساتھ میرے کردار کا مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ. اپنے باپ کا میرے باپ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ. اپنے دادا کا میرے دادا سے مقابلہ کرنا ہے، میدان میں آؤ. اور کتنی پشتوں تک جانا چاہتے ہو
तुम्हारे आबा و अजदाद के किरदार को भी जानता हूँ और अपने आबा و अजदाद के किरदार को भी जानता हूँ, जिस पर मैं फख्र कर सकता हूँ। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिंदाबाद। आपने बैरूनी कुव्वतों के हुक्म पर पाकिस्तान में बजट बनाया। FATF बैरूनी इदारा जिसने आप पर दबाव डाला और आपने उनके कहने पर कानून साजियां की हैं। CPAC के कहने पर तुमने बजट बनाए, CPAC के मंसूबे को तुमने तबाह और बर्बाद कर दिया। ये अमरीकी एजेंडा था, उसके लिए आपने काम किया, चीन को नाराज किया, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दूरी पैदा की। ये अमेरिका की पॉलिसी के तहत आपने किया है, कोई और इसका मुजरिम नहीं है। अब जाते हो तरले कर करके 1 साल से कि मुझे जरा चीन तो आने दो, और जब वो आपको इजाजत देते हैं तो चीन में बैठकर भी वो आपके साथ बराह रास्त मुलाकात नहीं करते, वीडियो लिंक पर आपसे बात करते हैं और कहते हैं मैं चीन चला गया हूं इसलिए अमेरिका नाराज है। अब कहते हैं मैं रूस चला गया हूं, बरकत वाले कदमें लगी तो जंग छिड़ गई वहां पर। नहूसत की अलामत है और पाकिस्तान पर मुसल्लत है। और इस किस्म की गुफ्तगू एक गली कूचे का लुच्चा लफंगा कर सकता है, जो आजकल वो जलसों में कर रहा है हमारे खिलाफ। तुम्हारा किरदार क्या है? जिसको अपने किरदार पर न हया आए, न उस पर वो शर्मिंदा हो, वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है और हमारा हाकिम है। हमने तो आज तक तुम्हारी जात को छेड़ा नहीं है, वरना तुम्हारी जात और जाती किरदार की लॉस एंजल्स से लेकर दी चौथ तक की बदबूदार और ताफुन किरदार का हमें पता नहीं है क्या? हम तुम्हें नहीं जानते, लेकिन हमें हया आती है कि तुम्हारे किरदार पर बात करें। और तुम एक साफ सुथरे और उजले किरदार पर गंदगी फेंकने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसा शख्स हमारे पाक दामनी को दागदार कर रहा है जिसका न अगला दामन है न पिछला दामन। ये होते हैं लोगों के किरदार। कहते हैं मैं तो रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी शक्ल देखो, रियासत मदीना का तकद्दुस चिनिस्बत खाक रबा आलम पाक। तौहीन करते हो। तुम्हें खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज कहना नहीं आता, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना नहीं आता, रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटियां बना रहे हो। क्या ड्रामे हैं जो तुम कर रहे हो? बेहयाई तुमने फैलाई, फहाशी तुमने फैलाई और नौजवान नस्ल को बेराह रवी और रियासत मदीना के अखलाक के बिल्कुल बरअक्स हयात जिंदगी उसके तौर तरीके तुमने बताए। तुमने तो अपनी कौम को मगरबी तहजीब का रास्ता बताया है, तुमने कब मदीने का रास्ता बताया? तुम्हारे अपनी जाती जिंदगी में रियासत मदीना का एक हर्फ मौजूद नहीं है। इस किस्म की हरकतें करते हो, इस किस्म की बातें करते हो और हमसे करते हो। हम इस मुल्क की सियासत को भी जानते हैं, हमने आमिरों के साथ भी लड़ाई लड़ी है। तो तुम क्या चीज हो? किस बाप की मूली हो? कोई हैसियत तुम्हारी नहीं। अब तुम हुक्मरान नहीं हो। हमने तो पहले दिन से आपकी हुकूमत नहीं मानी और अब आपके खिलाफ अदम एतमाद आ चुका है। तुम्हारे अपने लोग भी अब हमारे साथ इंशाअल्लाह इस अदम एतमाद में साथ होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो आजकल वो हमें दुनिया की सियासत तुमने इख्तिदार में आने के लिए धांधली की प्लानिंग दी है और उस प्लानिंग से तुमने धांधली करके इख्तिदार हासिल किया। हम आज भी उस मौके पर कायम हैं और तुम आइंदा इलेक्शन के लिए भी धांधली का कानून पास करके इख्तिदार में दोबारा आने के तौर तरीके ढूंढ रहे हो। तुम्हारी फॉरेन फंडिंग अमेरिका में हुई है और
میں حیران اس بات پر ہوں کہ آخر ہمارا الیکشن کمیشن اس حوالے سے فیصلہ کرنے میں کیوں تاخیر کر رہا ہے. پھر کہتا ہے میں نے امریکہ کو اڈے دینا. ایبسولوٹلی ناٹ. انکار کر دیا. تم سے اڈے مانگے کب ہیں کہ تم نے انکار کیا؟ جھوٹ بولتے ہو لوگوں کے سامنے. اس وقت کے ISI کی چیف نے جو سیکیورٹی کمیٹی کو بریفنگ دی ہے اس نے اس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ نے ہم سے کوئی اڈے نہیں مانگا، اور اگر اس نے مانگ لیے تو انکار کر سکتا ہے؟ تم نے CPEC تباہ نہیں کیا اسے کہنے پہ؟ تم نے ملک کی ترقی کے تمام منصوبے ناکام نہیں بنائے؟ تم نے ملک کی ترقی کا سفر جام نہیں کیا؟ پاکستان کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور دشمنی نہیں ہو سکتی. تو اپنی حقیقت سمجھ لو کہ را اور موساد کے گٹھ جوڑ سے امریکہ کی سرپرستی میں پوری دنیا میں تمہارے لیے لابی ہوئی اور تمہیں اقتدار میں لایا گیا. آج بات کرتے ہو ہمارے ساتھ کہ غیر ملک کے لوگ مجھے ہٹا رہے ہیں. ہاں، تم جنہوں نے تمہیں غلام چنا تھا اور تمہیں اپنی غلامی کے لیے چنا تھا، تمہارا آقا بھی تم سے مایوس ہو گیا ہے. تم اتنے نااہل ہو. کل علی مولا اینما یوجہ لا یأتی بخیر. قرآن کریم ایک ایسے غلام کہ جو اپنے آقا پہ بوجھ بن جائے، کہتا ہے جدھر جاتا ہے خیر ساتھ نہیں لاتا. یہ اس کا مصداق ہے آج کا. تو اس حوالے سے ہاں، آپ کا اپنا ایڈوائزر ہے اور معید یوسف صاحب، اس ایڈوائزر نے کہا کہ امریکہ نے، جو امریکہ سے آیا ہے، جو امریکہ سے آپ نے لا کر اپنے مشیر بنایا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی اڈے امریکہ نے نہیں مانگے. آپ کہاں سے بول رہے ہیں کہ امریکہ نے اڈے مانگے اور میں نے انکار کر دیا؟ تمہارے اوقات ہے کہ تم انکار کر سکو؟ بڑی بڑی باتیں کرنا، یہ وقت گزر چکا ہے تیرا. اب تم بے نقاب ہو چکے ہو، اب تم ایکسپوز ہو چکے ہو. اب دوبارہ وہ باتیں نہ دہراؤ، وہ دن گزر گئے. آپ نے معیشت IMF کے ہاتھ میں دی. اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر آپ نے اس کو IMF کے حوالے کیا ہے. آج وہ نہ حکومت کو جواب دہ ہے، نہ کابینہ کو جواب دے، نہ پارلیمنٹ کو جواب دے. اگر وہ جواب دہ ہے تو IMF کو جواب دے. جولائی 2019 سے لے کر اب تک اس نے آپ کو 1 روپے کا قرضہ نہیں دیا، اور اب تو وہ آزاد ہو گیا ہے، اب تو آپ کو دے گا بھی نہیں. دنیا آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ واپس نہیں کر سکتے. زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 روپیہ قرضے کا ہے اس وقت. اپنی پاکستان کی کوئی کمائی اس میں شامل نہیں ہے. یہ تمہاری حالت ہے، اور اس حالت میں تم ہمیں گالیاں دیتے ہو. مشکل یہ ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں، ہماری زبان پر گالی آتی نہیں، ہماری زبان پر گالی آتی نہیں. اور پورے ملک میں ہمارا کارکن بھی گالی نہیں دے رہا ان کو، جواب گالی میں نہیں دے رہا ان کو، کیونکہ ہماری تربیت ایسی ہے اور ہم اپنے مقام سے گرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم جس مقام پہ ہیں اسی مقام پہ رہنا چاہتے ہیں. ہم گرتے نہیں ہیں، اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن اپنا جو ایک مقام ہمیں شریعت نے بتایا ہے اور حق راستے کے کردار کا ایک منہج ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس پہ قائم ہیں انشاءاللہ العزیز، اور اسی کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے. میں ایک بار پھر جناب لیاقت خٹک صاحب کو اور عبدالراحت خٹک صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ. کھڑے ہو کے جی کر لیں.
آپ کے ساتھ آج شامل ہوئے ہیں. آج آئے آپ آئیں. ان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان لیاقت خٹک کے جے یو آئی میں شمولیت کے موقع پر میڈیا سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ تم نااہل ہو, تمہارا آقا بھی تم سے ناراض ہو چکا ہے. امریکہ سے لا کر بہت سے لوگوں کو وزیر بنایا گیا. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے کوئی اڈے نہیں مانگے تھے. آپ کی ذاتی زندگی میں ریاست مدینہ کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان پر طنز کے نشتر برسائے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی ہمارا جواب ہوگا وہ تمہیں یاد رہے گا. مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ اتنے بابرکت قدم تھے تمہارے کہ روس میں رکھے تو ان کی جنگ چھڑ گئی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاست مدینہ کا نام لے کر تم توہین کرتے ہو. تم نے قوم کو ریاست مدینہ کے بالکل خلاف اور مغرب کا راستہ دکھایا.